اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ زن زمین اور زر تینوں لڑائی کے گھر، مشکل چاہے جتنی بھی بڑی ہو، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا ہے، تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ توکل، بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ آج ہم زندگی کے مشکلات کے حل پر بات کریں گے، اور یہ کہ معاشی تنگدستی، اس سے نجات کے راستے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں خوشی اور غم، کامیابی اور ناکامی، مشکلات، مصائب اور آسانیاں اور سہولیتیں، یہ سب لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے تجربہ، علم اور مشاہدہ کی روشنی میں کامیابی کا سفر طے کرنا ہوگا۔ زندگی میں جب بھی کسی مشکل کا سامنا ہو، جب بھی کوئی اندھیرا چھا جائے، اور جب بھی کوئی حل بظاہر نظر نہ آئے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو یونس علیہ السلام اس کے واقعے کو یاد کرنا ہے کہ کس طرح اندھیروں میں گر گئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے اس کو کس طرح نجات عطا فرمائی۔ کہ ہم اگر بظاہر دیکھیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اس واقعہ کو یاد کر کے دعا، اور بالخصوص یہ یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہنا چاہیے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی طرح مجھے بھی اندھیروں سے، مشکلات سے نکالے گا۔ اور اس یقین کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھتا رہے تو ضرور انشاءاللہ العظیم اس مشکل سے نجات پائے گا۔ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنا حوصلہ نہ ہارے، پر امید رہے۔ جیسا کہ اردو مقولہ بھی ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں ہے الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ رات کے اندھیرے ہیں، اور طلوع فجر سے ان اندھیروں کا خاتمہ ہوگا۔ تو جس طرح رات کے اندھیروں کا طلوع فجر سے اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیتا ہے، اسی طرح اگر زندگی کے مشکلات اور زندگی کے اندھیریاں ہوں تو ان اندھیریوں کے لیے بھی ایک طلوع فجر ہے، ایک صبح کا وقت ہے، جب آئے گا آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا۔ اس لیے امید رکھنا چاہیے اور حسب توفیق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ امید رکھنا چاہیے اور حسب توفیق عمل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس، اس عاجز مخلوق کے پاس صرف عمل ہے، وہ بھی حسب توفیق۔ نتیجہ انسان کے پاس نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار ہے۔